من الذین ہادو، یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے، خود اپنا نام یہودی رکھ لیے۔ اللہ نے ہر گیانی ایمانی بندے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے کا نام مسلم رکھا ہے، گیان اور ایمان پہ چلنے والا، سچے مالک کی اطاعت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یحرفون الکلم، گیان ایمان کی اپنے موسیٰ پیغمبر کی کتابوں کی باتوں کو بدل دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، ام مواضعہ، جس جگہ پر، جس موقع پر، جس مطلب میں کہی گئی اس مطلب سے ہٹا دیتے ہیں۔ تحریف لفظی نہیں، ورڈ الفابیٹ الفاظ میں تبدیلی نہیں کرتے، معنی مطلب اور کب کہی گئی کنٹیکسٹ، تناظر اور پس منظر میں، شان نزول میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ام مواضعہ ویقولون سمعنا، اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو قرآن کی بات پڑھی، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کیا، اس کے مطابق چل کے دکھا دیا، ہم اسی پر تو چل رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے پس منظر سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ کیوں نازل ہوئی تھی، کس لیے آئی تھی، کیا مقصد اور مطلب تھا، کیوں کہی گئی تھی، کن حالات میں کہی گئی تھی، اس سے ہٹا کر انہی الفاظ کا دوسرا سہارا مطلب لے کر اس پر چل رہے اور کہہ رہے کہ سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اطاعت کی۔ ایسے ہی مسلمان بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، الفاظ تو باقی ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی جگہ سے ہٹا کر، موقع محل سے ہٹا کر، کنٹیکسٹ سے ہٹا کر، پس منظر تناظر سے ہٹا کر، شان نزول سے ہٹا کر ان آیتوں کا غلط مفہوم مطلب نکال کے غلط عمل کیا جا رہا ہے۔ طلاق کے معاملے میں بندے نے بتایا، جا کر دیکھیے، آپ سنیے۔ یہ کہتے ہیں یہودی اللہ کی آیتوں کو اس کے پس منظر کنٹیکسٹ سے ہٹا کر، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اسی پر تو چل رہے، الفاظ لا کے بتاتے، الفاظ سے ہلاک ہو جاؤ گے، معنی سے نجات پاؤ گے۔ وانظرنا، اور نبی کو آ کر کہتے ذرا ہماری طرف بھی دیکھو۔ سمعنا واطعنا، یہ دعویٰ کرتے تھے یہودی کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نہیں چلیں گے، ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ ویقولون، صاف کہتے تھے اے محمد پیغمبر جو گیان تمہاری طرف آیا، یہودی آ کر کہتے تھے عصینا، اس کی نافرمانی کریں گے، جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہی نبی ہے جس کی بشارت دی گئی تھی، جس کی نشانیاں موجود تھی، لیکن نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ اس لیے وعصینا، صاف کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں سنو، ہماری طرف دیکھو، ہمیں بھی سننے دو، ہمیں بھی سناؤ، اور سننا ہی نہیں چاہتے۔ الذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان کی مثال ایسی جنہوں نے کہا ہم نے سنا، سنتے ہی نہیں، سننے ہوئی پر چلتے ہی نہیں، اطاعت ہی نہیں کرتے۔ غیر مسمع وراعینا لیم بالسنتہم، راعینا، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے کہتے تھے، راعینا، ہماری رعایت کرو، یہ صحابہ کہتے تھے، تو اسے گھما کر پھرا کر لیم بالسنتہم، زبان کو لچک دے کے راعینا کہتے تھے، اے نعوذ باللہ ہمارے چرواہے، بالسنتہم، اپنی زبان کو جب قرآن پڑھو، اللہ کی باتیں پڑھو تو بڑے رک کر، ولا تعجل بالقرآن لا تحرک به لسانک لتعجل بھی، جلدی مت کرو، سوچ سمجھ کر پڑھو، اچھے سے پڑھو اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس گیان کی طرف پوری دنیا کو لانے کی کوشش کرو۔ اپنی زبانوں کو لیم بالسنتہم کر کے اللہ کے رسول کو راعینا کہتے تھے، وطعنا فی الدین، اور دین کے معاملے میں لان تان کرتے تھے، برے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ السلام علیکم، نعوذ باللہ، السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ یہودی آ کے کہتے سام، موت ہو، نعوذ باللہ، لام کو کھا جاتے تھے، لگتا تھا کہ لام بول رہے کہ نہیں، جیسے سلام، سام، لام بول رہے کہ نہیں، اور موت کے لیے حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، آ کے ایسے یہ منافقین یہودی عیسائی آ کر سلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے سلام نہیں کیا۔ السلام علیکم، سلام اللہ علیکم، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام۔ اللہ نے جو سلام کیا یہ نہیں کرتے۔ طعنا فی الدین، تمہارے اوپر لان تان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ یہودی عیسائی اے نبی رسول پیغمبر تمہارے پاس آ کے کہہ دیتے ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور سنو، ہمارے کو بھی سناؤ، ہمارے بھی خیال کرو، ہماری طرف بھی نظر ڈالو، ہمیں بھی گیان ایمان سمجھانے کی کوشش کرو، من کے بھاؤ کے ساتھ، نیت ارادے چاہت کے ساتھ کہتے وَانظُرْنَا، ہمارے لیے بھی کچھ مہلت دو، وقت دو، ہم بھی آ کے گیان ایمان سمجھنا چاہتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، بہت اچھے بڑے گیان کی طرف آ جاتے، سیدھے طریقے پر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، مستقیم، قویم،
قیم سے بھی زیادہ اقوم، سب سے سیدھے راستے کی طرف، سرل مارگ، مکتی کے راستے کی طرف قرآن تمہیں بلاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، ہدایت دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، باللتی ہی اقوم، سب سے زیادہ سیدھا ہے، کھڑا ہوا ہے، قائم ہے، حی اور قیوم ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے۔ لکان خیر لہم، اگر یہ یہودی عیسائی منافقین اطاعت کی نیت کے ساتھ آتے، گیان کی باتیں سنتے، اس پر چلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور صراط مستقیم پر آنے کے لیے ان کو ہدایت مل جاتی۔ ولیکن لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، غرور، گھمنڈ، تکبر کی وجہ سے، اور حق کو چھپانے کی وجہ سے، محمد پیغمبر کی نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی اس کو چھپانے کی وجہ سے، زنا کی سنسار کی سزا چھپا کر پڑھنے کی وجہ سے۔ وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، اس توریت میں اللہ کا حکم ہے، مصدقا لما بین یدی، اس کی ڈھیر ساری باتوں کی توریت، زبور، انجیل، پہلے کی کتابوں کی قرآن تصدیق کرتی ہے۔ توریت کے بعد انجیل آئی، انجیل توریت کی بہت ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہے، اور قرآن اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں کی باتوں کی زیادہ کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور کریکشن بھی کرتی ہے، غلط باتوں کو مٹاتی بھی ہے، بتاتی بھی ہے، اس سے ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ بھی کہتی ہے۔ وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ، ان یہودی عیسائی اور منافقوں کو جو حیّو کبھی ما لم یحیی کبھی اللہ، ایسے سلام کرتے تھے جو اللہ نہیں کرتا تھا، اور آ کر ہماری طرف دیکھو کأنہم خشب مسندہ، ایسے واعظ اور نصیحت کی مجلس میں، جمعہ کے خطبے میں بیٹھتے کہ جیسے ٹیک لگا کے کوئی خشب مسندہ، کوئی لکڑا موٹا کاٹ کے رکھ دیا گیا بس، اور سننا کچھ نہیں چاہتے، دل میں کچھ جاتا ہی نہیں، ایمان قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اس پہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ منافقوں کا یہ انداز تھا، ایسے یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا۔ ولیکن لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، بکفرہم، ان کے اگیان کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان لاتے تو تھوڑا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر، نام اسمرن، نماز سمرن بھی آتے، کھڑے ہوتے نبی کے ساتھ نماز میں، جماعت میں، صف میں، نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذلک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ایمانی گیانی بندوں کے ساتھ بھی نہیں، کافروں کے ساتھ بھی نہیں، دونوں کے بیچ میں مذبذب، سرنگ، نفق، دو راستے کی طرف کھڑے، جب موقع دیکھو ادھر بھاگ گئے، جب موقع دیکھو ادھر بھاگ گئے۔ اللہ بچائے اس دوگلے پن سے، اس دو منہ کے سانپ بننے سے، جدھر فائدہ دے کے ادھر بھاگنے سے، بلکہ گیان اور ایمان کے راستے میں فائدہ ہو کے نقصان ہو، دنیا اجڑ جائے، فقیری غریبی آ جائے، اس گیان اور ایمان کے سرل مارگ، مکتی کے راستے کو موت تک ہمیں چھوڑنے کی، موت تک ہمیں اس کو نہ چھوڑوا اللہ تعالیٰ، اسی پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، اسی پر چمٹے رہیں۔ لوگ مرتد کرنا چاہتے ہیں، اگیانی بنانا چاہتے ہیں، ہماری بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ہاں پوری نسلوں کو بگاڑنا چاہتے، مرتد کرنا چاہتے۔ NRC NPR اور بہت سارے طریقے پر آگے آنے والے فتنے ہیں، یہ مرتد بنانا چاہیں گے، اپنی ذات پات کا نام مسلم اور مومن مت لکھاؤ یہ کہیں گے، اور لوگ دھڑا دھڑ داخل ہونا چالو ہو جائیں گے، کرنے لگیں گے۔ اس سرل مارگ، مکتی کے راستے، اس گیان اور ایمان کو جو ہم مان چکے ہیں، اے سچے مالک تیرے نام کا نام اسمرن کرتے ہیں، اسی پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ان لوگوں میں شامل مت کر دے جو تھوڑا ایمان لائے اور اگیان کی طرف چلے گئے، ارتدوا علی، مرتد ہو گئے، پھر گئے، علی اعقابکم، الٹے پیروں کیا پھر جاؤ گے، اللہ ان کی طرح ہمیں مت بنا۔ الا قلیلا، جو تھوڑا ایمان لائے اور پھر گیان و ایمان سے ہٹ گئے۔ دارالہند میں، ہندوستان کے اندر ایسا موقع آنے والا ہے کہ ایمان سے لوگوں کو کھینچا جائے گا، مرتد کیا جائے گا۔ اللہ اس وقت تو ہماری مدد کرنا، ایمان پہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو تو جما دینا، بیوی بچوں کو لے کر ثابت قدم رہ کے قربانی دے کر ہمیں گیان اور ایمان پر شہادت اور موت دے دینا، لیکن مرتد ہونے سے تو بچا لینا، آمین۔ آگے کی آیتوں میں پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم،